دیکھیں جنرل فیض آرمی چیف کے پاس بڑی پاورز ہوتی ہیں، وہ اس کو فارغ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، پالیٹکس کے اندر اس کی مداخلت رہی ہے، وہ پالیٹکس کے اندر حکومتیں گرانے میں بنانے میں اتنی جرأت اور اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ ہم اس وقت ان کو کرٹیسائز کرتے۔ دیکھیں ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک جو بحث چل رہی تھی پاکستان کے اندر اور ہر کوئی اس میں ذکر کر رہا تھا کہ جناب کب چینج آف کمانڈ ہونی ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی خواہش ہے کہ وہ آرمی چیف آ جائے، کسی کی خواہش ہے کہ وہ آ جائے، تو ایک تو یہ جو خوش اسلوبی سے سب کچھ ہو گیا پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جنرل باجوہ صاحب چلے گئے ہیں، ان کے اوپر بہت ساری تنقید کرتے ہیں لوگ، پہلے کم کرتے تھے، آج جب وہ چلے گئے ہیں تو لوگوں نے زیادہ ایک دم سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تیزی آ گئی ہے، لیکن میری نظر میں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے۔ اب تاریخ ان کو جج کرے گی، اگر ہم میں اس وقت اتنی جرأت اور اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ ہم اس وقت ان کو کرٹیسائز کرتے تو ہمیں ابھی بھی وہی اپنا طریقہ کرنا چاہیے۔ باقی اب آگے تاریخ ان کو خود جج کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں اس لیے کہ اس وقت جو ملک کے اندر پولرائزیشن ہے، جس قسم کی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ادارے کو سیاست سے الگ کرنا ہے، تو یہ بہت سارے چیلنجز ہوں گے نئے آرمی چیف کے لیے۔ سر جنرل فیض نے بھی ریٹائرمنٹ لے لیا، ان کا دور کیسا رہا؟ دیکھیں جنرل فیض کا میں دور نہیں کہوں گا۔ دیکھیں جو فوج ہے نا وہ ایک بڑا منظم ادارہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے اندر کوئی افسر اپنی مرضی سے کام کر رہا ہو، وہ ادارے کی منشا کے اور ول کے مطابق کام کرتا ہے، جو اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ کام کرتا ہے، تو جو اس کے مطابق کام نہیں کرے گا، آرمی چیف کے پاس بڑی پاورز ہوتی ہیں، وہ اس کو فارغ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، جنرل طارق پرویز، جنرل ٹی پی کی جنرل پرویز مشرف نے ان کو فارغ کیا، آئی ایس آئی کے جو چیف تھے ضیاء الدین بٹ صاحب، انہوں نے آرمی چیف تک وہ بن گئے تھے پر ان کو بھی اتار دیا گیا۔ تو جو وہ ادارے کے لیے کام کر رہے تھے، وہ ادارے نے جو ان کی ڈیوٹیز لگائی تھیں وہ اس کے مطابق کرتے تھے۔ آرمی کہتی ہے، جنرل باجوہ کہتے ہیں اور ندیم انجم صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب ہم پولیٹکس میں انوالومنٹ نہیں کریں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھتا ہوں۔ اگر ادارہ ایک کہہ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں یا ہم پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو آپ کو تو اس کی حمایت کرنی چاہیے سارے سیاستدانوں کو۔ اب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جس طرح باجوہ صاحب نے خود اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک ہسٹری ہے کہ ادارہ پالیٹکس کے اندر اس کی مداخلت رہی ہے، وہ پالیٹکس کے اندر حکومتیں گرانے میں بنانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ماشاء اللہ بھی لگتے رہیں۔ تو اب جو ادارے نے اگر یہ ایک کانشیس ڈیسیجن لیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری خواہش کے مطابق کل صبح میں اٹھوں تو جو میری خواہش ہے کہ ادھر سے اس کی ٹرانسفر ہو جائے، ادھر سے اس کی ٹرانسفر ہو جائے، ایسا نہیں۔ منظم ادارہ ہے، ٹائم لگے گا، لیکن میں پر امید ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت مزید مستحکم ہوگی۔ سر عمران خان اب کہتے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، سر اس وقت آپ کی نظر میں کیا فوج نیوٹرل ہے؟ دیکھیں یہ بڑی مسکنسیپشن ہے۔ عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ فوج جو ہے پولیٹکس میں آئے، وہ جو جب نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں وہ نیوٹرلٹی کی بات ہوتی ہے اچھائی اور برائی میں۔ تو خان صاحب جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فوج، ان کا یہ موقف ہے کہ فوج موجودہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے اور موجودہ حکومت صرف اور صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کا موقف ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے کہنے کے اوپر ادارے نے کچھ کرنا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہوتا تو 6 مہینے جو گزرے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، فیصلہ اب عوام نہیں کرنا ہے اور وہ الیکشنز میں ہونا ہے۔ خان صاحب جو الیکشنز مانگ رہے ہیں آپ ان کو الیکشن دیں۔ یہ جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے یہ کس چیز کا اتحاد ہے؟ اگر الیکشن سے آپ ڈرتے ہیں تو پھر کدھر گئی آپ کی جمہوریت؟ الیکشنز کروائیں تو پتہ چل جائے گا قوم کس کے ساتھ ہے۔ آپ سر دھرنے میں گئے ہوں گے، جلسے میں گئے ہوں گے، میں کتنے لوگ تھے آپ کے خیال سے؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ تھے شام بھائی، پر ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کو 4 ہفتے سے بھی کم عرصہ پہلے لگی تھی گولیاں کھانے کے بعد بستر کے جو اسپتال کا بستر تھا وہ وہاں سے بھی سیاست کرتا رہا۔ جتنے بھی لوگ تھے یا جتنے لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے ان سب نے دیکھا کہ یہ بندہ گولیاں کھا کے بھی عوام کے بیچ میں کھڑا ہے، اور وہ جو دوسرے ہیں جو علاج کروانے لندن گئے تھے انہوں نے 3 سال سے ان کا علاج مکمل نہیں ہوا۔ یہ چیز میٹر کرتی ہے، وہ کسی کو اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، کسی کے خلاف کمپین کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے اندر کر رہا ہے، اور یہ میٹر کرتی ہے اور عوام اس کو دیکھ رہی ہے۔